ایک خبر کی طرف آتا ہوں. خبر دینا تو بھٹی صاحب آپ کا اور ہم چھوٹے لوگوں کا کام ہے, لیکن کبھی کبھی بڑے لوگ بھی بھجوا دیتے ہیں. سائرہ بانو صاحبہ, یہ احتساب جو ہونا ہے اس میں آپ نے PPP کا نام لیا, اس میں آپ نے مسلم لیگ نون کا نام بھی لیا. ہم احتساب سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے, لیکن چلے اللہ کرے اس دفعہ ہو. مگر چلے احتساب کے نام پہ نیٹ کون کون ہو رہا ہے؟ دیکھیے احتساب جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جیسے ابھی محمد صاحب نے مثال دی, ویسا احتساب تو دیکھیں ہمارے ملک میں آ ہی نہیں سکتا نا کہ آپ کسی کو اس پہ کر دیں. احتساب یہ ہے کہ MS بلڈنگ ان پارٹیز کی, جو میں نے سنا ہے کہ اب یہ جو بہت ہی زیادہ لتڑے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں آئیں گے, ان کو اور عوام کو اور ہم سب کو دکھانے کے لیے تھوڑا تھوڑا یہ تال جو سٹارٹ میں ہوتی ہے طبلے کی وہ بجانی شروع ہوگی کہ تھوڑا سا ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں بھی یہ احتساب ہو رہا ہے. کیونکہ ہم لوگ MS بلڈنگ تو کرتے ہیں نا, بھلے وہ اپنی ہو یا ایسے ہو. ابھی میرے پہ بڑی وہ ہوتی ہے کہ شاید میں فلمیں بہت دیکھتی ہوں, تو ابھی ایک نئی کوئی مووی ہے اس میں اس نے کہا میری مرضی نا, میں یہ دکھاؤں, میں جو چاہتا ہوں میں لوگوں کو وہ دکھاؤں گا. وہ اپنی MS بلڈنگ اور بڑی خیالی دنیا میں رہتا ہے بندہ اور کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو یہی دکھاؤں گا, اور وہ دکھاتا ہے. آپ میری بات کی گہرائی کو سمجھیں اور اتنی ڈیٹیل مجھ سے نہ پوچھیں. نہیں پھر بھی یہ بتائیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ لتھڑے ہوئے لوگ جو ہیں, اب بڑا مشکل ہے کم اور زیادہ لتھڑے ہوئے. جو لتھڑے ہوئے تھے وہ تو حلف اٹھا لیتے ہیں, ضمانت لینے کی بجائے پہلے حلف اٹھایا انہوں نے وزارت کا, اور پھر جا کے عدالت میں گئے. جن پہ انڈائٹمنٹ ہونی تھی وہ ماشاءاللہ 16 مہینے کا ایک مثالی جو ہے یہاں پہ حکمرانی کر کے گئے ہیں. تو اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گی؟ بس صحیح ہے, وہی نا اپنے عدالتی نظام پر ہی رونا آتا ہے. کیا کر سکتے ہیں کہ ایک ایک ایسا وہ جو نہیں ہے کہ دودھ جو پھٹے تو پنیر ہو جائے, تکا جو ہو تو وہ تیر ہو جائے. ان سب موالیوں سے بنا کے رکھو, نہ جانے کب کوئی وزیر ہو جائے. ایسا ہی دکھ رہا تھا مجھے پچھلے 16 ماہ میں. اچھا سائرہ صاحبہ یہ فرمائیے گا, جب اپوزیشن کی میٹنگ ہوئی, آپ بھی راجہ ریاض صاحب کی میٹنگ میں تھے, ان میں محترم انوار الحق کاکڑ صاحب کا ذکر آیا تھا؟ کتنے نمبر میں ان کا نام تھا, حکومت یا اپوزیشن کسی بھی سائیڈ سے؟ نہیں جی, بالکل بھی اپوزیشن کو کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور کوئی نام نہیں آیا, اور نہ ہم سے مشاورت ہوئی, نہ ہم سے ہمارا نام دیا, نہ اپنا نام بتایا. لیکن اب چونکہ یہ معمہ ہے تو میرا دل تھا کہ یہ میں نے اپنے پہ کیوں نہیں لے لیا. یہ جو کاکڑ صاحب کا نام ہے وہ میں نے دیا ہے, کیونکہ راجہ ریاض صاحب مان نہیں رہے تھے کہ یہ نام کہاں سے آیا, کیونکہ انہوں نے ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی اور ان کا نام تو محمد گمان میں آپ کے خیال میں راجہ ریاض صاحب نے یہ انڈیپینڈنٹ اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ انوار الحق کاکڑ اس ملک کے نجات دہندہ ہوں گے؟ آپ نے بھی تو 5 سال اسی اسمبلی میں گزارے ہیں. نہیں جی, اب وہی کہہ رہے ہیں کہ بصدر احترام معافی مانگتی ہوں, ان کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتا ہے نام. وہ فیصلہ نہیں. آپ نے بڑی مجھے حیرت زدہ کر دیا محمد صاحب, مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے راجہ ریاض صاحب کو بڑا جوان دیکھا ہے, کبھی 3 پہیوں والی سائیکل چلاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا, کبھی غباروں سے اور بچوں کے کھلونوں سے کھیلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. تو لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں فیصلہ ہم نے کیا اور بڑے فیبرری میں فیصلہ کریں گے. یہ بڑوں کی میری سمجھ سے نہیں آیا کہ ماشاءاللہ اچھا خاصا وہ ان کی ایج ہے. تو سائرہ صاحب کوئی خبر ہی دے دیں, چلے بتا دیں کہ سندھ میں مسلسل سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. مبینہ طور پر بہت خبریں ہیں, وہاں بہت کرپشن ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتی ہے سندھ میں بھی کچھ لوگ احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو؟ کوئی ایک تھوڑی ہے جیسے, اور باقی مجھے نہیں پتا, آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ سائرہ بانو جی سے. میں نے کہا بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر اور عوام بیچاری بہت تکلیف میں ہے, وہ اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی. مطلب آپ وادی چمبل سمجھ لیجیے. چلے بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اور میں ایک شارٹ محمد صاحب آپ کو ایک شارٹ سنواتا ہوں, آپ کی پارٹی سے ریلیٹڈ ہے. سابقہ وزیر داخلہ کچھ فرما رہے ہیں, سنیے رانا ثناء اللہ صاحب کو, پھر میں آپ کا ٹیک لیتا ہوں اس پہ. جناب محمد صاحب. جی محمد صاحب, وہ تو بڑی کھل کے بات کریں, آپ کیسے اس پہ رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں ایسا ہے کہ اس سے پہلے ضیاء الحق نے بڑی کوشش کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کرنے کی, اور ذوالفقار علی بھٹو نے تو ایکچولی بین بھی کر دیا تھا
नेशनल अवामी पार्टी को, जो बाद में ANP बन गई थी। इन चीजों से कुछ नहीं होता। रही बात ये कि जिन लोगों को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, अगर उसके ऊपर इनके पास ठोस सबूत है, अदालत में प्रूव कर लेते हैं, आप जरूर उनको सजा दें। नोबडी इज डिस्प्यूटिंग दैट थिंग। लेकिन अगर आप उसकी वजह से आप कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा नहीं खड़ा होगा, ये आपकी सोच है, ये आपकी एक किस्म की, वो कह सकते हैं ना कि एक खुशफहमी है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन, आप लोग इस इदारे में इस इरादे में आप कामयाब हो जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर शख्स जिसको टिकट मिलेगा वो आजाद खड़ा होगा, और अगली बार हुकूमत आजाद लोगों की होगी, पार्टी की नहीं होगी। कर सकते हो तो कर लो, जो रोक सकते हो तो रोक लो। नहीं, मेमन साहब, क्या आपको ऐसी कोई इतलात मिली है कि वाकई ही एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात को सियासत से ही आउट कर दिया जाए? इज इट पॉसिबल बज़ाहिर इस दौर में 2023 में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट पॉसिबल एंड इट कान हैपन। अगर ये होना होता ना तो इनकी दौरे हुकूमत में हो चुका होता। ये लोग, इन्होंने सिर्फ एक समरी भिजवानी थी और उसको हो जाना था, कोई मसला नहीं था। लेकिन इनको भी पता ही है, अब ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोटरों को या लोगों को खुश करने के लिए कर रहे, दिल की तसल्ली को गालिब ये ख्याल अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर आप देखते हैं, सबसे मकबूल तरीन जमात तो है ही है, सबसे मजबूत तरीन जमात भी है। इसको डिसमेंटल करना ये लोग कभी कर नहीं सकेंगे। वो कर इसलिए नहीं सकेंगे कि आप लोगों के दिलों के ऊपर राज सिर्फ तब करते हैं जब आप उनके लिए कोई अच्छाई करें। आप माइंड्स एंड हार्ट्स को तब काबू में करते हैं जब आपने उनके लिए कुछ किया होता है, जब आपने 10 लाख रुपए के उन गरीबों के लिए इलाज किया होता है, जब भूखा कोई नहीं सोएगा, जब छत के बगैर कोई नहीं रहेगा, जब आप इस किस्म की चीजें करते हैं, जब आप मेगा प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो फिर आपके अपने बच्चे बिलियनेयर होते हैं, आपके अपने बच्चे मिलियनेयर होते हैं। तब आपको नहीं पता होता कि पैसा कहां से आ रहा है। और कल सारा बानो जी ने एक बड़ा अच्छा नया एक वो किया था, इन्होंने कहा था कुछ तो कच्चे के डाकू हैं और कुछ पक्के के डाकू हैं। सॉरी सारा बानो जी, ये आपको कहना चाहिए था, लेकिन सारा साहबा की तरफ मैं चले जाता हूँ। सारा साहबा, पाकिस्तान में वैसे इंसाफ ढूंढना तो नायाब है। आज हम आपको जज बनाते हैं ऑडियंस के सामने, करोड़ों लोगों के सामने। राना सनाउल्लाह साहब साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा जो जत्था 9 मई को वाक़या हुआ अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था, किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए था। चलो, वो जत्था है जिसने जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत पर हमला किया, जिसने चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर ताब बंजार, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज साहबा ने जजों की तजलील की। उन्हें आप क्या कहेंगे? और क्या आप दोबारा, आज से कुछ अरसा पहले काकड़ फार्मूला आया था, उसके खदशात को नजर आ रहे हैं आपको? आज आप जज हैं, हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन जज कैसे बनते हैं। देखिए, मेरे तो वो क्या कहते हैं, खड़क सिंह वाला इंसाफ कर देना। मैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। तो खड़क सिंह ने क्या सी ना ते ए चो नू पता सी कि गलत ने, तुमने कहा चौथा बंदा कौन है? कहना इन्हां दा वकील है, कहना इन्हू भी नाल ही टंग दे। इन्हें किस तरह की वकालत की थी? तो मेरा तो बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है। बाकी राना सनाउल्लाह साहब बोल रहे हैं, देखिए 9 मई के वाकयात की हम मुझ समेत हम सब ने मजम्मत की, जाहिर है हमारी ये जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने 4-5 माह में जितना इन पीडीएम की पार्टीज ने खुशी में शादियाने बचा के वो कहते हैं सीना को भी की है, तो मुझे समझ नहीं आ रही। कल अच्छी साहब का बयान था कि 1,20,000 हमारे पंजाब में पुलिस वाले हैं, इतने कैमरे हैं, कोई फैमिलीज को तंग किया तो उसका मेरा तो सवाल फिर बनता है ना कि भाई तू उस दिन कहाँ थे? 9 मई वाले दिन कहाँ थे? और इंसाफ होता ना नजर भी नहीं आ रहा था। और 144 में पूरी मौलाना साहब की अंसारुल इस्लाम वहां पर पहुंची थी, जेल के पास आपने उंगली हिला हिला के जजों को हम लोग ललकारते रहे, हम हाजिर सर्विस जनरल्स को ललकारते रहे।
کہاں ہے انصاف؟ میں کہہ رہی ہوں کہ آئی ایم سوری، میں اب آپ کو ٹائم بھی نہیں ہوگا کہ میں آپ کو بہت تفصیل سے بتاؤں. بس پتہ نہیں، اگر ہماری محبت کی نظر ادھر ہوتی ہے تو ادھر گناہ معاف، ادھر ہوتی ہے تو ان کے گناہ معاف. بیچ میں پیس رول رہی ہے، بیچ والی جو عوام بیٹھی ہوئی ہے وہ عوام رول رہی ہے. اب پتہ نہیں اب اس محبت کی نظر کا انتظار کریں کہ ہم پہ وہ محبت کی نظر کب پڑتی ہے. باقی ہے کہ انصاف انصوف کا کچھ نہیں پتا، اور باقی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے بجلی بڑی، پیٹرول بڑا، ابھی بھی آج صبح سے ہوئی. میرے بھٹی صاحب، میں نے سب سے پہلے اسمبلی میں جو اسپیچ کی تھی وہ فلسطین پہ کی تھی، اور میں نے اس میں کہا تھا کہ شکر الحمدللہ کہ تحریک آزادی، اس آزادی دی جنگاں دے وچکار واٹس ایپ نہیں سی، ورنہ ہم نے کہنا تھا کہ اس میسج کو اتنا پھیلاؤ کہ فرنگی شرمندہ ہو کر یہ ملک چھوڑ کر بھاگ جائے. اب ہم پتہ نہیں کیا ہو گئے ہیں، اب ہم نے بڑے میمز تو بناتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، میسج ادھر ادھر پھیلا بھی دیے، پیٹرول پر وہ بھی کر دیے، لیکن کوئی کچھ کرتا نہیں. تو یہ ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کنکر پھینک کے ٹیسٹ ہوتا ہے کتنا ارتاش پھیلا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کاکر فارمولا ہوئے، جڑا مرضی فارمولا ہوئے، مجھے زیادہ کلر 2 سال واپس لے کے آ جاؤ، کچھ بھی لے کے آ جاؤ، ہم نے نہیں اٹھنا. ہم ایسے گھر میں بیٹھ کے چونچا کرتے رہیں گے. جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ جانے کی کوشش کریں گے کہ چل ٹھیک ہے میں جانا، باقی ہم سب ادھر ہی ہوں گے. تو کوئی بھی فارمولا ہم پر آزمانے، خدا جانے اللہ پاک وہ دل میں ہدایت کی شمع روشن کر دیں. یہ بات تو ہم کرتے ہیں کہ وہ کہ حسینیت اور یزیدیت کیسے بھی کوئی اپنے حق سے کھڑے ہو جائے، لیکن بڑا مشکل ہے. کدی ماں ساڈے سامنے ہوندی ہے، کدی ساڈے سامنے بچے ہوندے نے، کدی سامنے سرکار سامنے اپنی عزت ہوندی ہے. تو بس ایسا ہی ہے.